السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے۔ اپنی نیت کو بہت زیادہ پاکیزہ رکھا کریں۔ اچھی سوچ، سہنی نیت، یہ انسان کو بہت زیادہ خیر دیتی ہے، اور ہمارے لیے تو اتنی بڑی آسانی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور آپ اللہ کی رحمتوں کی وسعت دیکھیں کہ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ہم بحسنہ، جو بندہ کسی بھی نیک عمل کے کرنے کا سچا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے عمل نہیں کیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتب اللہ بہا حسنۃ کاملہ، اس نیت کے بدلے ایک پوری نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ تحریر فرما دیتے ہیں۔ تو اپنی نیت بہت اچھی رکھا کریں، اسلام کے لیے مر مٹنے کی نیت رکھیں، اسلام کے غلبے کا سوچیں، فحاشی کو مٹانے کا سوچیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دل سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے کہ اللہ کو وقت لائے کہ میں اللہ کی راہ میں کٹ مروں، لیکن وہ بستر علالت پہ ہی فوت ہو جاتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء یوم القیامہ، تو صرف صدق نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت والے دن اور جنت میں شہداء کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو نیت میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، نیت میں برائی نہیں ہونی چاہیے، نیت میں کوئی ایسا غلط ارادہ نہیں ہونا چاہیے، معافی تلافی کی نیت ہونی چاہیے، نیکی میں آگے بڑھنے کی نیت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے آپ دیکھیں نیت کتنی کار فرما ہوتی ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت آتی ہے، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے نے وضو کیا، فاحسن وضوء، بڑا اچھا اس نے وضو کیا، ارادہ تھا کہ پہلی صف میں جا کے نماز پڑھوں گا، لیکن ہوا یہ کہ بس وہ مشغول ہو گیا قضاء حاجت میں یا اس کے علاوہ۔ تو جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہے، اب اس نے اکیلے نماز پڑھی ہے، لیکن صدق نیت کی وجہ سے اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں نے پہلی صف میں اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، تو وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جماعت کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بڑی ترمذی کی حدیث میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس علم بھی ہے، انما الدنیا لاربعۃ نفر، ایک بندے کے پاس مال بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس صالح علم ہے، تو وہ مساجد بناتا ہے، ادارے بناتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے، اس کے پاس علم ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن نیت راسخہ ہے کہ اللہ مجھے پیسہ دے، میں مساجد بناؤں، یتیم خانے بنواؤں، غریبوں پہ خرچ کروں، غریب لوگوں کے کرائے کے جو مکانات ہیں ان کے کرائے ادا کروں، وغیرہ وغیرہ، مہمان نوازی کروں، لیکن اس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں علم والا سخی مساجد بنوا کر، ادارے بنوا کر غریبوں پہ خرچ کرنے کے بعد جنت میں جو رتبہ پائے گا، اس صاحب علم کو جس کی نیت اچھی تھی لیکن وہ کچھ خرچ نہیں کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھی نیت والے کو بھی اسی سخی کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس وقت بھی کم از کم چلیں، اگر ہم میدان عمل میں کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی نیت بھی اچھی نہیں رکھ سکتے۔ نیت میں بہت زیادہ قصور ہے، نیت میں بہت زیادہ کوتاہی ہے، تو اس وقت مار کا بڑا گرم ہے جی، حالات آپ کے سامنے ہیں، اٹھیں اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ہمارے دین اسلام کی عظمت دیکھیں کہ نیتوں کی بھی یہاں قدر ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں نیت کو بھی نہیں رد کیا جاتا۔ تو موجودہ حالات میں ایک اچھی نیت لے کر، اچھا جذبہ لے کر اٹھیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اللہ نہ کرے کوشش بھی کریں، نیت بھی رکھیں، بچوں کو آپ نے عالم بنانا ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے نہ بھی بن سکے تو انشاءاللہ جو ایک علماء کا والد جنت میں رتبہ پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو وہی رتبہ عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی نیت اور اعلیٰ سوچ اور حسن نیت کے خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ نیت جتنی مضبوط ہوگی اجر اس قدر زیادہ ہوگا، بلکہ یقین کریں یہ جو بعض روایات میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ ایک عمل کرتا ہے 700 گنا تک اس کا ثواب جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نیت کی طہارت، نیت کی پاکیزگی۔ ذرے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ سے زیادہ بڑا کر دیتے ہیں، نیت میں اتنی طاقت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حسن نیت کے خزانے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔